ناظرین، حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید اب اسلام آباد میں یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں چونکہ ہم اپنی مرضی کے ججز لگائیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے، اپنی مرضی کے بینچ بنائیں گے، تو اس صورتحال میں ہماری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئی تقسیم اور تقسیم در تقسیم نے اب حکومت کو ایک نئی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ شہباز حکومت کا ایک گناؤنا کھیل بھی پکڑا گیا ہے۔ وہ کھیل کیا ہے اور اس سے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، رپورٹ کارڈ ایک جیو نیوز کا پروگرام ہے جس کا آپ کو علم ہوگا۔ اس میں کچھ تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں، میں پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس طرف آئیں گے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بات بتائی ہے۔ دوستو، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کنفیوژن موجود ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو تقسیم ہے یا جو غیر جانبداری ہے، یا ہم اب اس کورٹ کو غیر جانبدار کورٹ نہیں کر سکتے، جو تجزیہ کار ہیں ریما عمر، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ان کے مطابق ایون یہ کہ سلیم صافی، جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پرو نون لیگ ایک سٹانس رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کا اصل مقصد یہی نظر آتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتی ہے۔ بالادستی قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ حکومت جو چاہے وہی فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہونے چاہیے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ تجزیہ کار عمر چیمہ نے یہ کہا کہ اس کو قانونی لحاظ سے دیکھیں تو قانونی ماہرین کی آراء منقسم یعنی تقسیم نظر آتی ہے۔ تجزیہ کار شہزاد اقبال نے کہا کہ آسمہ جہانگیر آج حیات ہوتی تو بہت پریشان ہوتی کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، تجزیہ کاروں نے ان حالات کا اظہار میزبان علینا فاروق شیخ کے سوال اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر صوبوں سے ججز کی تقرری اور وکلاء برادری میں تقسیم پر سوال کیا، تو آسمہ جہانگیر گروپ چونکہ اس ترمیم یعنی 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد جو بھی کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ اس کے حق میں ہے، اور حامد خان گروپ کی جانب سے مخالفت کی جا رہی ہے، اور کس کے موقف میں زیادہ وزن ہے اس کا جواب دیتے ہوئے تجزیہ کار شہزاد اقبال نے کہا کہ اس گروپ کو آسمہ جہانگیر گروپ نہ کہیں تو بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں آسمہ جہانگیر نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا پھر عدالتوں میں حکومت کی اس طرح کی مداخلت کے خلاف اپنی ساری زندگی جو ایک جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کی علامت ان کو سمجھا جاتا ہے، ان سب کے باوجود دیکھیں تو آج ان کا گروپ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد کہاں پر کھڑا ہے۔ شریف الدین پیرزادہ نے آئین اور عدلیہ کے ساتھ گنجائش نکال کر جو کیا تھا اس سے اگر اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، آسمہ جہانگیر آج حیات ہوتی تو بہت پریشان ہوتی کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آسمہ جہانگیر گروپ جو ہے وہ آج پیش ہے یہ سب کچھ کروانے میں، اور جب بھی عدلیہ میں یا عدلیہ کی آزادی کے لیے کچھ ججز یا وکلاء کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں یہ گروپ ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ ہائی کورٹس کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مرتبہ عزائم بالکل مختلف ہیں۔ تجزیہ کار عمر چیمہ نے کہا کہ اس کو قانونی لحاظ سے دیکھیں تو قانونی ماہرین کی آراء بھی تقسیم نظر آتی ہے، اور یہ قانونی لحاظ سے کوئی غلط عمل نہیں مگر مکروہ عمل ضرور ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو بات کی کہ باقی صوبوں سے آنا چاہیے ججز کو، اس حد تک بات درست ہے۔ کیا صوبوں کو نمائندگی دینا مقصد تھا یا اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا اس کا مقصد تھا؟ اسی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سیاسی فیصلہ ہے، اور اس وقت وکلاء اور ججوں کی لڑائی بھی آئین کے حوالے سے کم ہے۔ دونوں اپنے اپنے گروپوں کی حمایت کر رہے ہیں، حکومت بھی سیاست کر رہی ہے اور باقی جگہوں پر بھی سیاست ہو رہی ہے۔ تجزیہ کار ریما عمر نے کہا کہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنے کا حکومتی ایک طریقہ کار ہے جس سے عدالتی اصلاحات کا آغاز ہوا، عام لوگوں کو قانونی پیچیدگیوں میں الجھا دیا گیا۔ جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں کنفیوژن ہے، سپریم کورٹ تقسیم ہے، یہ غیر جانبداری نہیں۔ آپ کو وہ ججز چاہیے جو اس سیٹ اپ کو تنگ نہ کریں۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ خاموشی رہے اور لوگ ادھر ادھر دیکھیں اور ان کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ بظاہر جو قانون بنایا گیا ہے اس کی روح سے حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ باہر سے ججز لائیں۔ حکومت کا اکثر مقصد بھی یہی نظر آتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہنا تھا تجزیہ کار سلیم صحافی کا۔